بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے 7 ایسے گنہگار مرد کے بارے میں بتاؤں گا جو دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے والی ہے۔ حدیث شریف میں 7 مہلک گناہوں، 7 موبقات کا ذکر ہے جو انسان کو دنیا و آخرت میں تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 6857 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 89 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، یعنی 7 تباہ کن گناہوں سے بچو۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کیا ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تفصیل سے ارشاد فرمایا، آج کے اس ویڈیو میں ان 7 گناہوں سے منسوب 7 گنہگار مرد کی تفصیلی خصوصیات اور ان گناہوں کی سنگینی حدیث کی روشنی میں بیان کی جاتی ہیں۔ ساتھ ہی ہر گناہوں سے بچاؤ کے طریقے اور اس سے معاشرتی و روحانی اثرات بھی شامل ہیں۔ نمبر 1، مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے جو اللہ کی توحید کے منافی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ مشرک وہ مرد ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، جیسے بت پرستی، غیر اللہ سے دعا مانگنا یا اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر خود ساختہ قوانین کو فوقیت دینا۔ شرک کی سنگینی اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت سے باہر ہے اگر توبہ نہ کی جائے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من مات وہو یشرک باللہ دخل النار، یعنی جو شخص شرک کی حالت میں مرے وہ جہنم میں جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1232۔ یہ گناہ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے اور معاشرے میں عقیدے کی خرابی پھیلاتا ہے۔ اس سنگین گناہوں سے بچاؤ کا راستہ یہ ہے کہ توحید پر پختہ ایمان ہو، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل ہو، غیر اللہ سے مدد مانگنے سے اجتناب کرے اور باقاعدہ استغفار کی عادت اپنا لیں۔ معزز ناظرین، نمبر 2، ساحر یعنی جادو کرنے والا۔ جادو ایک سنگین گناہ ہے جو ایمان کو تباہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کاہن یا جادوگر کے پاس جائے اور اس کی بات پر یقین کرے، اس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کردہ وحی کا انکار کیا، یعنی قرآن کریم کا انکار کیا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3904۔ ساحر وہ مرد ہے جو جادو کے ذریعے لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، شیطانی قوتوں سے مدد مانگتا ہے اور معاشرے میں فتنہ پھیلاتا ہے۔ جادو کی سنگینی اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ یہ ایمان کو کمزور کرتا ہے اور بعض صورتوں میں کفر تک لے جا سکتا ہے۔ یہ گناہ خاندانوں میں جدائی، بیماری اور بد اعتمادی کا باعث بنتا ہے۔ اس سے بچاؤ، اللہ پر کامل بھروسہ، دعائے خیر مانگنا، آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت ہے، اور جادو سے متعلق غیر شرعی طریقوں سے مکمل اجتناب۔ معزز ناظرین، نمبر 3، قاتل، ناحق جان لینے والا۔ ناحق قتل ایک سنگین گناہ ہے جو معاشرے میں بدامنی پھیلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے دین میں کشادگی رکھتا ہے جب تک کہ وہ ناحق خون نہ بہائے۔ قاتل وہ مرد ہے جو بغیر شرعی جواز کے کسی کی جان لیتا ہے، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مسلم۔
یہ گناہ معاشرتی ہم آہنگی کو تباہ کرتا ہے، خاندانوں میں نفرت پھیلاتا ہے اور اللہ کے غضب کا باعث بنتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان تلواروں سے لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اس خطرناک گناہ سے بچاؤ کا طریقہ یہ ہے کہ غصے پر قابو ہو، صبر و تحمل کو مضبوطی سے پکڑیں، شرعی حدود کی پابندی اور تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ معزز ناظرین کرام، نمبر 4، سود خور، سود لینے والا۔ سود خوری کی سخت مذمت حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک درہم سود جو کوئی جان بوجھ کر کھاتا ہے وہ 36 زنا سے زیادہ گناہ ہے۔ سود خور وہ مرد ہے جو ناجائز نفع کے لیے دوسروں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے، معاشی ناانصافی پھیلاتا ہے اور معاشرے میں غربت کو بڑھاتا ہے۔ سود معاشرے کے کمزور طبقات کو دباتا ہے اور اللہ کی لعنت کا باعث بنتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الربا 73 بابن، یعنی سود کے 73 دروازے ہیں۔ اس لعنت والی گناہ سے بچاؤ کا راستہ یہ ہے کہ حلال کمائی، قناعت پسندی، سود سے پاک مالی لین دین اور اسلامی مالیاتی نظام جیسے مضاربت اور قرض حسنہ کو اپنانا۔ معزز ناظرین، نمبر 5، یتیم کا مال کھانے والا۔ یتیموں کے حقوق کی حفاظت کا حکم قرآن و حدیث میں بار بار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جائے۔ وہ مرد جو یتیم کا مال ہڑپ کرتا ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی اور ظلم کا مرتکب ہوتا ہے، یہ گناہ معاشرے کے کمزور طبقات پر ظلم کا باعث بنتا ہے اور یتیموں کو ان کے جائز حقوق سے محروم کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 انگلیاں ملائیں۔ اس سنگین گناہوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، یتیموں کی حقوق کی حفاظت، ان کی کفالت، انصاف کے ساتھ مال کی تقسیم اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک۔ معزز ناظرین، نمبر 6، بھگوڑا، جنگ کے دن میدان سے بھاگنے والا۔ جنگ کے دن میدان سے بھاگنا بزدلی اور ذمہ داری سے فرار کا مظہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گناہ ایمان کی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ وہ مرد ہے جو مشکل حالات میں اپنی ذمہ داری سے بھاگتا ہے، چاہے وہ جہاد ہو یا معاشرتی و اخلاقی ذمہ داری۔ یہ گناہ معاشرے میں کمزوری اور شکست کا باعث بنتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنگ سے بھاگا وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو۔ اس سنگین اور خطرناک گناہوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے، ایمان کی مضبوطی، جرأت، ذمہ داری کا احساس اور مشکل حالات میں ثابت قدمی۔ معزز ناظرین کرام، نمبر 7، تہمت لگانے والا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے والا۔ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ایک سنگین گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے 7 مہلک گناہوں میں شامل کیا، کیونکہ یہ عزت کو نقصان پہنچاتا ہے، معاشرے میں فتنہ پھیلاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن پر وہ بات کہے جو اس میں نہیں، اللہ اسے جہنم کی گندگی میں رکھے گا جب تک وہ اس سے نکل نہ جائے۔ یہ گناہ عورتوں کے وقار
اور معاشرتی ہم آہنگی کو تباہ کرتا ہے، خاندانوں میں نفرت پھیلاتا ہے اور بد اعتمادی کا باعث بنتا ہے۔ اس گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت، غیر ثبوت کے الزام سے اجتناب، پاک دامن عورتوں کی عزت کی حفاظت اور نیک صحبت اختیار کرنا ہے۔ معزز ناظرین کرام، یہ 7 گنہگار مرد وہ ہیں جو مذکورہ گناہوں میں ملوث ہو کر اپنی دنیا و آخرت کو تباہ کرتے ہیں۔ حدیث شریف ہمیں اس گناہوں سے بچنے اور توبہ کی تلقین کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرے۔ توبہ، نیک اعمال، اللہ سے ڈر، سنت کی پیروی اور معاشرتی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ان گناہوں سے نجات کا راستہ ہے۔ معزز ناظرین، ان گناہوں سے نہ صرف فرد کی روحانی زندگی متاثر ہوتی ہے بلکہ معاشرے میں بد امنی، ظلم اور اخلاقی زوال بھی پھیلتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اعمال کی نگرانی کرے، اللہ سے مغفرت مانگے اور نیک راستے پر چلے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ معزز ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں تک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، پھر ملیں گے کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔